السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا شیخ کہ شیخ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی بس 2 سے 3 سال کی ہے۔ جی بھائی۔ جی شیخ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شیخ مطلب میں جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر ابھی تک میں نے زندگی میں ہمیشہ تکلیف ہی اٹھائی ہے، تو شیخ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ نہ ہی میں نے کبھی شرک کیا، نہ ہی میں نے کسی کا مال پچایا، نہ ہی میں نے کوئی بڑا گناہ کیا۔ جی شیخ۔ بھائی نے کیا کہا شیخ؟ مختصر شروع کا جملہ نہیں سن سکا ان کو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا جی ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی عمر کا ابھی یعنی 2 سے 3 سال صرف ہے، جبکہ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کسی کا مال چوری نہیں کیا ہے، تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب ہے ان کے اوپر؟ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، بڑی سے بڑی کوئی بھی بیماری ہو، کتنی بھی خطرناک بیماری ہو اسے، لیکن اس کی موت کا وقت کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ مفاتیح الغیب میں سے ہے۔ کسی کی موت کا وقت کیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے راز رکھا ہے، جس کو کہ قرآن میں مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، تو اس کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کی زندگی صرف 2 سال 3 سال بچی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات صحیح ہو، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ظاہری علامتیں دیکھ کر کے اس طرح سے ڈاکٹر بات کرتے ہیں، لیکن ہم واقع میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا علاج کرنے سے ڈاکٹروں نے عاجزی کا اظہار کر دیا تھا، ڈاکٹر مایوس ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے انہیں لمبی زندگی دی۔ کوئی بیماری تھی، اس بیماری سے اللہ رب العالمین نے شفا دیا۔ تو سب سے پہلے تو اس بات پر ایمان لائیے، اور یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے، قضاء اور قدر پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کی موت کا وقت، کسی کی موت کی جگہ، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کسی کی بات پر یقین کر لینا، اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، 2-3 سال بچا ہوا ہے، اس پر یقین مت کیجیے۔ آپ اس بات پر یقین کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی سانسیں آپ کو لکھی ہوئی ہیں اتنے وقت تک آپ جئیں گے، اتنی سانسیں آپ لیں گے، اور اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور مایوس مت ہوئیے، بالکل اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی توقع اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ انسان کو کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، ہمیشہ مغموم رہے، مہموم رہے، ہمیشہ وہ اندر سے تکلیف میں مبتلا رہے۔ تو یہ شیطان چاہتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے پہلی بات۔ دوسری بات بھائی آپ نے یہ کی کہ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں پریشان ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت آپ کے اوپر رہتی ہے، جبکہ آپ نے نہ شرک کیا ہے، نہ کوئی آپ اس طرح کا گناہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، یا دنیا میں مختلف طرح کی پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں، تو ان پریشانیوں کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اسی وجہ سے ہی پریشانی آئی ہے۔ پریشانیاں آنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک سبب گناہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ ایک سبب ہے۔
اس کے علاوہ بھی اسباب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن بندے کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے. اگر اسے پریشانی پہنچتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اسے آرام آشائش پہنچتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. کیسے خیر ہے؟ اگر اسے کوئی آرام آشائش ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے. نعمت ملی، بندے نے شکر ادا کیا، گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے، تو وہ نعمت اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنی. اسی طرح سے اگر مومن بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے عبادت ہے. اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بہت عظیم عبادت ہے. بلکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب و کتاب دے گا. دوسرے بیشتر جو اعمال ہیں ان کا جو ثواب ہوتا ہے وہ حساب کتاب سے ہوتا ہے کہ فلاں عمل کا اتنا ثواب ہے، فلاں عمل کا اتنا ثواب ہے. لیکن اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب و کتاب دیتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے. تو اگر بندے کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں برا ہوں اسی وجہ سے میرے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرمانا چاہتا ہو، اللہ رب العالمین اسے آزما رہا ہو تاکہ وہ بندہ صبر کر کے اپنے مقام کو اعلیٰ بنا لے. تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ پریشانی آنے کے 3 فوائد ہوتے ہیں. کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، تکلیف، اس کے 3 بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تینوں فائدوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ اسے ضرور حاصل ہوگا بندے کو. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برائیوں کے اندر ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی اور تکلیف آتی ہے تو وہ آدمی جو ہے غفلت میں تھا بیدار ہو جاتا ہے، غفلت سے جاگ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ بندے کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو چاہے جتنا برا بندہ ہو وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. تو انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو سبب بن رہا ہے وہ پریشانی ہے، تو یہ پریشانی گویا کہ اس کے لیے رحمت ہے. اسی طرح سے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، پریشانی آتی ہے تو ان پریشانیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مصیبتیں یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، اگر بندہ ان پر صبر کرے تو مصیبتوں سے انسان کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ مومن بندے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے جو کہ بہت معمولی تکلیف ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین مومن بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو اگر مومن بندہ اپنی پریشانیوں پر صبر کرے تو اس کے لیے ہر حال میں فائدہ ہے. لہٰذا آپ مایوس نہ ہوں، آپ نا امید نہ ہوں، اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیں اور اس کو پازیٹو لیں. دیکھیے جو پریشانی آنی ہے وہ آنی ہے، اس کو آپ ٹال نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا ہوا ہے وہ آنی ہے، تو کیوں نہ انسان اس کو پازیٹو لے اور اس پریشانی کو جو دنیاوی اعتبار سے اس کو پریشانی نظر آ رہی ہے اس پریشانی کو کیوں نہ باعث اجر و ثواب بنا لے، کیوں نہ اسے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب بنا لے. تو انسان بہت سارے جزا فضا کرنے سے پریشانی دور تو ہوتی نہیں ہے. بہت سارے لوگ پریشانی آتی ہے تو جزا فضا، رونا پیٹنا اور قضا اور قدر سے شکایت، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ کرنے سے نہ تو پریشانی دور ہوگی اور اجر و ثواب سے بھی محروم ہوں گے، اوپر الٹا انہیں گناہ ملے گا. تو پریشانی جو آنی ہے وہ آنی ہے، تو کیوں نہ بندہ اس پر صبر کر کے اجر و ثواب کما لے. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگیں اور اس کو جو ہے بطور احتساب آپ لیں. اس سے انشاءاللہ
آپ کو فائدہ ہوگا. اور اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے, ہو سکتا ہے دیکھے بھی ہوں, کہ بڑی بڑی پریشانیاں جہاں پر انسان مایوس ہو جاتا ہے, کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح سے مدد آتی ہے کہ وہ ساری پریشانیاں جو ہے ایسے دور ہو جاتی ہیں جیسے کہ پہلے کچھ تھا ہی نہیں. تو لہٰذا آپ مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, دعا کرتے رہیں, صبر کریں, انشاءاللہ خیر ہوگا. جی جزاک اللہ. جی حسان بھائی. جی شیخ مجھے بلڈ کینسر ہے, آپ لوگ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شفا کر دے. اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ عطا فرمائے, اور جو پریشانی آمین بھی آپ کو ہے اللہ رب العالمین اسے کفارہ سیئات بنائے, آپ کے اجر و ثواب میں زیادتی کا سبب بنائے. آمین. جی جزاک اللہ شیخ. بھائی کے لیے میرے پاس ایک چھوٹا سا واقعہ اگر اجازت ہو تو میں ان کی تسلی کے جی لیے بیان کر بالکل, دوں. ہاں بالکل کہ بالکل. ابھی ایک ہفتے کے اندر ہی, یعنی پچھلے ہفتے میں ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا کہ ان کے دادا کا جو ہے حج کی پرمٹ بنائی گئی, اور حج پہ نکلنے کا جو وقت تھا وہ صرف 10 دن بچا ہوا تھا. ڈاکٹر نے کہا یہ صرف 10 دن 12 دن زندہ رہیں گے, اگر یہ حج پہ جاتے ہیں وہاں سے لوٹ نہیں پائیں گے. گھر والوں نے بہت سوچ وچار کے آخری فیصلہ یہی لیا کہ ان کو حج پر بھیج ہی دیا جائے. نہیں, بیماری ایسی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تو یہ 10 دن ہی زندہ رہیں گے. تو وہ حج پر گئے, حج کے ارکان بھی ادا کیے الحمدللہ, پھر گھر واپس بھی آئے, اس کے بعد بھی 10 سال وہ زندہ رہے. تو کہنے کا ماشاء مطلب یہ اللہ, کہ الحمدللہ. ڈاکٹر نے انہیں جو وقت بتایا ہے اس میں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو میں نے میں ایسے شیخ کئی واقعات جانتا ہوں, پڑھا بھی ہوں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں اس وقت بھی جن کو بلڈ کینسر ہے, اور الحمدللہ سالوں سال سے 10 15 20 سال سے ہلکا پھلکا وہ علاج لے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سب کچھ ان کا جی چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے. تو لہٰذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی سب سے بڑی بیماری, سب سے بڑی کمزوری اس کی مایوسی ہے. بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مایوس کس بات سے, مطلب ہمارا محافظ اللہ رب العالمین, ہر چیز کا مالک وہی ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, ہم اللہ کے حوالے کر دیں. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ بندہ جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. نہ تو کوئی طاقت اور قوت مجھے خیر پہنچا سکتی ہے, نہ تو کوئی طاقت اور قوت میرے اوپر جو شر ہے اس کو دور کر سکتی ہے سوائے اللہ کے. جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. اب اگر کوئی سچے معنوں میں صدق دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ رب العالمین کافی ہے. اس لیے آپ دعائیں کیجئے زیادہ سے زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں, آپ وہ دعائیں کیجئے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے اور مطمئن ہو جائیے.